اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، شہید کی بارگاہ میں ہم ہیں، اللہ ہماری زیارت کو قبول کرے اور شہید کے درجات کو بلند کرے۔ میں 50 منٹ کی تقریر کروں گا اور میری ٹاپک ہے کہ شہید کی بارگاہ سے کیا لیں، واٹ وی ہیو ٹو ٹیک فرام شہید's بارگاہ۔ بس یہ 50 منٹ کی تقریر کی ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن کہ شہید کی بارگاہ میں ہم سب آئے ہیں، ہر سال آپ آتے ہیں، آئے جیسے آئے اور ویسے اگر واپس گئے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا زیارت کا۔ آئے ہیں شہید کی بارگاہ میں، دور ہزاروں میل دور سے مختلف مقامات سے آپ تشریف لائے۔ میں نے اسی لیے اپنی مجلس کا آغاز ایک خواہش سے کیا، ایک آرزو، ایک تمنا سے، فیا لیتنی کنتو معکم، کہ جو ہر دور کے شیعہ کی خواہش ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح جان دیتا، سیکریفائس کرتا، اپنی زندگی کو قربانی دیتا۔ یہ خواہش کے ساتھ ہر شیعہ زندگی گزارا۔ ابھی آپ نے نماز کے بعد بھی زیارت پڑھی اور یہ جملے کہے کہ فیا لیتنی، کاش میں ہوتا۔ زبان کی نوک سے تو بڑے آسانی سے ہم پوری زندگی بولتے ہوئے آ رہے ہیں، کم از کم شہید کی بارگاہ میں آ کر یہ اپنی ذہن کو تھوڑا سا بیدار کریں، تھوڑا سا کانشیس کو ہلائیں، اپنے تھوڑی سی تھنکنگ کو سوچیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور کیوں آئے۔ یہ کون ہے؟ شہید کون ہے؟ یہ بالکل ہم جیسے انسان تھے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرو تو لوگ کہتے ہیں تو معصوم تھے، ہم کیسے رہ سکتے؟ سیرت پہ عمل ایول ورلڈ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان کی زندگی کو دیکھ کے سوچو، یہ مولا کے زمانے کے نہیں ہیں، یہ امام کے زمانے کے، یہ معصوم نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا، اپنی لائف کو سیکریفائس کیا، اپنی لائف کو وہ جذبہ، فیا لیتنی کا جو جذبہ تھا وہ ان کے پاس تھا۔ عورت مرد لڑکی لڑکا سب، یہ اکیلے نہیں، ان کی وائف کا بھی وہی تھا، ان کی بیوی کا بھی وہی جذبہ تھا۔ تو عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں۔ میں ایک ٹوٹل میسیج دے کے یہاں سے جاؤں گا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ میں مجلس اس انداز سے نہیں پڑھتا کہ جو عام طور پہ پڑھی جاتی۔ مقصد مجلس بھی تو جانو، زیارت کے مقصد کو بھی تو جانو کہ ہم کیوں آئے یہاں پہ۔ یہ کیا ٹورسٹ پلیس ہے؟ ہالیڈے اسپینڈ کرنے آئے، وقت کو گزارنے آئے؟ نو، جیسے آئے اگر ویسے گئے تو مقصد زیارت نہیں ہوگا۔ جیسے آئے تھے ویسے اگر چلے گئے تو شہید کو سلام کر کے گئے۔ شہید تم کو دیکھ رہا، شہید تمہاری آواز سن رہا، شہید تمہاری باتیں سن رہا۔ زندگی یاد رکھو، اتنا بڑا مجمع ہر طرف سن رہا نا۔ میں سب سے کہتا کہ ابھی 2 دن اور آپ یہاں ہیں، کل سے شروع ہوئے نا، ابھی 2 دن ہیں، 3 دن آپ کو پاس اس وقت ہیں، آج سے لے کے پرسوں تک۔ شہید کے زندگی کے 3 دن پڑھوں گا کہ شہید کی زندگی کے آخری 3 دن کیا تھے، کہ ان کا کام کیا تھا، انہوں نے کیا کیا۔ شہید نور اللہ شوستری نے کیا کیا؟ شہید نور اللہ شوستری نے اسلام کو اس دور میں بچایا، شیعیت کو بچایا، پیغام حسین کو پروپوگیٹ کیا، ٹیچنگز آف امام حسین کو، تعلیمات حسین ابن علی کو دنیا تک پہنچایا۔ اس زمانے میں اگر شہید نہیں ہوتے اور یہ شہادت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کا جملہ ہے کہ جب یہ شہید ہونے جا رہے تھے
قتل ہونے جا رہے تھے، جب جہانگیر ان کو مارنے جا رہا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں، زندگی بچ جائے گی. انہوں نے پلٹ کے کہا نہیں، آج میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی. دوستو سننا آسان ہے، ویری ایزی ٹو لسن، بہت آسان ہے سننا، جان دینا مذاق نہیں ہے. کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے. ان کا کام، ان کو دیکھو کہ کیسا کام کیا کہ زندگی اپنی قربان کی فیالیتنی کے جذبے کے ساتھ، کہ میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں جان دیتا. کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ نے وہ ریگارڈ کیا بی بی نے کہ 3 دن لاشا پڑا ہوا ہے، آ کے حکم دیتی ہیں کہ میرے بچے کو دفن کرو. بھئی کام کرنے سے امام حسین سینے سے لگائیں گے نا. اور ان کی بیوی ان سے زیادہ سٹرونگ تھی. دوستو جب تک عورت مضبوط نہ ہو، عورت کی سپورٹ نہ ہو، شوہر نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ان کی ایج کیا تھی؟ جسٹ 52 ایئرز، 52 سال. 52 سال کی زندگی میں شیعت کو پورے ہندوستان میں، نارتھ انڈیا میں، پاکستان کے لاہور، پنجاب پورا، اور یہ پورا نارتھ انڈیا کا بیلٹ، اس میں جو شیعت ہے، جو علی ولی اللہ ہے، وہ صرف ان کی وجہ سے. کتنے 400-450 سال ہو گئے جہانگیر کا زمانہ، آلموسٹ 400 ایئرز ہو گئے. 400 سال سے علی ولی اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. یہ آگرہ، یہ شہر، یہ دشمن اہل بیت کا شہر تھا ٹوٹل. اس شہر میں انہوں نے کام کیا، پورے نارتھ بیلٹ میں کام کیا. تو ہمارا بھی تو وہ ہو کہ ہم آئے صبح سے شام تک گھومنا نہیں ہے، آئے کھانا کے ٹائم پہ ہم کھانا کھا لیں، پھر اپنے آؤٹنگ کریں، ادھر ادھر جائیں. یہ کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے، یہ تقدیر کو بدلنے کی جگہ ہے، زندگی کو بدلنے کی جگہ ہے. یہ کوئی ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے ہر جگہ سے آگے چلو لیٹس اسپینڈ ہالیڈے. بابا ہالیڈے کرنا ہے کہیں اور جاؤ، سمجھے؟ ہالیڈے کا اسپینڈ کرنا ہے تو کہیں اور جاؤ. یہاں لائف کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی ڈیسٹینی کو بدلو. جو مانگو گے ملے گا. جس طرح حسین کے دربار سے ملتا نا، یہ کرم ہے مولا کا کہ اگر تم کام کرو گے تو حسین تم کو اسی انداز سے عطا کرے گا جیسے اپنے دربار سے عطا کرتا ہے، اپنے دربار سے جیسا. یہ کریم ہے میرا مولا. تو میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بابا یہ ملنے کی جگہ نہیں ہے، چیٹنگ کی جگہ نہیں ہے، ملاقات کی جگہ نہیں ہے. 3 کام کرو 3 دن میں. آج کا دن، آج جمعہ ہے. شہید کی زندگی کی جو لائف سٹائل تھا، ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اسلام کے لیے. آئے وقت 30 یا 35 سال کے تھے، بعض روایتوں میں 40 سال ہے. شہادت کے وقت 52 سال کے تھے. سب سے پہلی چیز یوتھ کا بول رہا، جتنا یوتھ اس وقت سن رہا، یا بعد میں یہ مجلس ریلے ہوگی زینبیہ سے، سب کے لیے میسج کہ شہید میں جو سب سے بڑی بات تھی، وہ جاہل نہیں تھے، عالم تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جہالتوں سے نکلو. اگر شہید کے پاس آ کر یہ دعا مانگو کہ مولا میرے ذہن کو روشن کرو، میرے ذہن کو برائٹ کرو، ذہن کو روشن کرنے کے لیے بہترین جو نماز ہے وہ نماز شب ہے. اور قرآن مجید کی اگر کوئی تلاوت کرے، نہج البلاغہ کا روز کوئی ایک پیج پڑھے، مولا کا کوئی خطبہ پڑھے، اس کا ذہن روشن ہوتا، میموری شارپ ہوتی قرآن مجید سے اور نہج البلاغہ سے. یہ 2 کام کرنا اپنے ذہن کو تیز کرنے کے. سب سے پہلے ان جہالتوں سے باہر آؤ. اگر یہ جاہل رہتے تو کبھی شہید نہیں ہوتے. آپ کو معلوم یہ صرف اپنے مذہب کے عالم نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کی چاروں فقہ کے عالم تھے. آپ سوچو، چاروں جو فقہ اسلام کی، ان چاروں فقہ پہ اتنا عبور تھا، اتنا عبور تھا کہ فیصلے کرتے تھے فقہ جعفری سے اور ملا دیتے تھے کبھی حنبلی میں کبھی حنفی میں. کتنی بڑی بات ہے. آج ہم کو اپنا مسئلہ نہیں معلوم، ہم کو آج اپنا مسئلہ نہیں معلوم. یہ چاروں فقہ کے عالم پلس شیعہ فقہ. تو سب سے پہلی چیز
ہر شہر سے لوگ آئے. علم علم علم. میں ہمیشہ بولتا ہوں, صرف اس لیے بولتا ہوں کہ روتا ہوں دنیا میں جب جا کے دیکھتا ہوں آج ہماری کمیونٹی کا جو گراف نیچے گرا وہ بیکاز آف علم, نالج نہیں ہونے کی وجہ سے. تو شہید کے پاس اگر آئے تو سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرو. دوستو بیدار ہو, بیدار ہو. جہالت میں رہو گے تو کبھی بھی مولا حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے. جہالت میں رہو گے کبھی بھی تم آزاداری کو آگے نہیں بڑھا سکتے. جہالت میں رہو گے تو کسی کی بات کو تم پہنچا نہیں سکتے. جہالت میں رہو گے تو کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو حسین تم سے لینا چاہتا ہے, کبھی نہیں کر سکتے. اور وہ علم ہوگا صبح شام تم آگے بڑھا سکتے. جہانگیر اکبر جیسی پرسنالٹیز, اکبر جیسا شخصیت اتنا امپریس ہوا تھا ان کے جملوں سے, اتنا جابر بادشاہ. وہی تو میرا مولا کہتا جب انہوں نے زبان کھولی تو کہنے لگا یہ اتنا بڑا عالم ہے. علی کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے, تم چھپے ہوئے ہو زبان کے نیچے. زبان کھلے گی تو پتا چلے گا جاہل ہے یا عالم ہے. تو آپ سمجھو امپریس کیا نا. ہم کتنے لوگوں کو آج امپریس کر رہے ہیں, ہم کتنا کر رہے ہیں. فیالیتنی کا مقصد ہی کیا ہے کہ صرف آؤ بیٹھو اور چلے جاؤ. پہلی رات لاسٹ 3 نائٹس ان کی زندگی کے, اس سے پہلے میں 5 منٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ حالات کیا تھے جس حالات میں انہوں نے کام کیا. میں ان کی شہادت نہیں پڑھوں گا, میں نے پڑھ چکا ہوں. حالات اتنے خراب تھے اس شہر کے, اس پوری بستی کے. انہیں پورا آگرہ, پورا یو پی, پورا دہلی, پورا امرتسر, پورا پنجاب, پاکستان کا لاہور, سرگودا, سیالکوٹ, ملتان, یہ پورا جو بیلٹ ہے, غور سے سننا, یہ پورا بیلٹ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے. مغل ڈائنیسٹی ہے, مغل امپائر ہے, یہ پورا بیلٹ میں. اس وقت تو ایک ہی تھا, انڈیا پاکستان ایک ہی تھا. اتنے پورے بیلٹ میں کہیں بھی مولا علی کا نام نہیں لے سکتے تھے, کہیں بھی مولا حسین کا ذکر نہیں کر سکتے. لوگ کرتے تھے, چھپ کے کرتے تھے. سارے لوگ تخیے میں تھے. ایون نور اللہ شوسری تخیے میں تھے. جب آئے مشہد مقدس سے, اللہ ہم کو مشہد کی زیارت نصیب کرے, آئے تو اس وقت آپ بھی تخیے میں تھے, مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. آپ صرف میں 5-10 منٹ آپ کو حالات بتا رہا, اس کے بعد ان کا کام آپ کو سمجھ میں آیا کہ حالات یہ تھے کہ یہ فیصلے کر رہے, اور فیصلے شیعہ فقہ سے کر رہے لیکن کہیں نہ کہیں لگا دیتے. پورے اس ایریے کے قاضی بنے ہوئے تھے, چیف جسٹس. کوئی معمولی پوسٹ نہیں تھی ان کی, کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اتنی بڑی حکومت کا قاضی تھا, چیف جسٹس تھا. آپ امیجن کریں جیسے آج کے دور میں چیف جسٹس آف انڈیا, سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا وہ کتنی بڑی پوسٹ پہ, انہیں اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیول ہو جاتا ہے, صدر کے. اتنی بڑی پوسٹ پہ جیسے چیف جسٹس آف انڈیا, یہ چیف جسٹس آف مغل امپائر تھے. کیوں تھے؟ پھر کہہ رہا, جاہل نہیں تھے اس لیے تھے, علم تھا اس لیے تھے. تو پہلی چیز ان کے پاس سے یہ دعا کر کے جاؤ, جو اسٹوڈنٹس ایگزام لکھ رہے یا ایگزام لکھنے والے ہیں, دعا کر کے جاؤ کہ ہم اچھے مارکس, فرسٹ کلاس جیسے آپ تھے ویسے بنے. دعا مانگو کہ زندگی میں میرے کو آگے بڑھنا ہے, زندگی میں علم کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے, اور میں جیسے آپ نے کام کیا ویسے میں بھی کام کروں شیعت کے لیے اپنی اپنی بستیوں میں جا کے. اگر کام نہیں کرو گے تو دوستو فیالیتنی کا مقصد پورا نہیں ہوگا. زیارت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آؤ سلام کرو واپس چلے جاؤ, نو. زیارت کا مقصد یہ کہ جب تم یہاں آؤ تو کچھ بیماریوں کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے گھروں کو جاؤ. زیارت کا مقصد یہ نہیں ہے 4 دن تم نور اللہ شوسری کے پاس ہو, 4 دن ہر لڑکی لڑکا عورت مرد سب سے بولا, 4 دن تم ہونا, تو جب تم واپس جاؤ اپنی اپنی بستیوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے گھروں میں, تو تمہارا کردار, تمہارے اخلاق, تمہارا بیہیویئر, تمہاری زندگی اتنی بدل جائے کہ لوگ پوچھیں کہ کل ویسے تھے آج کیسے ہو گئے, تو کہو میں نور اللہ کی زیارت کر کے آیا. You have to think. صلوات پڑھیں مولا.
اپنی لائف کو بدلو. ان کی زیارت سے جس طرح کربلا کی زیارت کر کے چینج ہونا ہے نا, پریکٹس نہیں ہے. زیارت تو آپ پریکٹس کے لیے نہیں آئے کہ ہر سال آتے ہو چلو یہ سال بھی چلے جاؤ. نو, اب انسان بڑا یہاں آئے جب سے مسلسل ذاکرین علماء کو سن رہے آپ, کچھ سیکھ رہے, یا ہر مجلس میں آ رہے بیٹھ رہے چلے جا رہے. یہ ہے ذکر حسین. یہ ثواب تو ملے گا فرشتہ پہ بیٹھنے کا, مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو ہے, لیکن تم کتنا بدلے. 4 دن 10-15 علماء ذاکرین کو سنا. واٹ یو ہیو لرن, کیا تحفہ دے رہے شہید کو؟ کچھ نہیں, جسٹ پریکٹس. پلیز میں بیدار, میں اپنے یوتھ کو بولتا ہوں بابا سنو, چینج ہو. لڑکیوں کو بول رہا ہوں. تو شہید کی جو لاسٹ 3 days تھے زندگی کے, تکلیف کے تھے. پورا ماحول انڈیا کا خطرناک, نام علی نہیں لے سکتے. غور سے سننا, چیف جسٹس بنے ہوئے, اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر, اتنا بڑا عہدہ, پورے مغل امپائر کے چیف جسٹس ہیں, لیکن اتنے اخلاق کا بندہ تھا یہ, اتنے سافٹ سپوکن تھے, اتنا بیہیویئر ان کا اچھا تھا کہ دشمن تلاش کرتا تھا کہ کوئی ایسی بات ان سے ظاہر ہو جائے کہ ہم ان کو پکڑیں. اور سب یہ سمجھ رہے, پورا ملک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ رابضی نہیں, ایون حاکم جہانگیر سمجھ رہا کہ یہ ہمارے مذہب کے. لیکن ایک گروپ تھا علماء کا, وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شیعہ. کیوں؟ شیعہ پہچانا جاتا ہے اخلاق سے. کتنا بھی شیعہ اپنے مذہب کو چھپائے, ولایت علی کا نور تو چہرے پہ آ ہی جاتا, وہ آپ کے اخلاق آ ہی جاتے, اعمال کا اثر چہرے پہ ہوتا کہ لوگ حیرت میں تھے کہ ہم بھی عالم ہیں, یہ بھی عالم ہیں, یہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہے, لیکن اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ غریب بھی آئے تو بیٹھتا ہے, سب کی بات سنتا ہے. کہتے یہ ہے رابضی, یہ ہے شیعہ. پکڑ نہیں سک رہے تھے. ایک دن مجمع میں کہہ دیا علی علیہ السلام, مولا کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا, بس سب کے کان کھڑے ہو گئے, آئی بروز کھڑے ہو گئے. کہا وہ یہ تو شیعہ ہے, یہ تو رابضی ہے, اس نے علیہ السلام. اب سوچو دوستو کہ آج کتنا آسان ہے, آج ان کے مزار پہ کس طرح مجلسیں, کس طرح ماتم, کیسے علی ولی اللہ کھلم کھلا ہو رہا. اب سوچو کتنی بڑی قربانی اس ہستی کی کہ علیہ السلام اس زمانے میں بولنے پہ ان کے کیا آخر یہ بولنا کیا جا رہا ہے؟ 400 سال پرانی شاعری ہے, آج کی شاعری نہیں. اس نے کھڑے رہ کے کہا جہانگیر میں صرف 2 مصرے پڑھوں گا, اس کے بعد جو فیصلہ دینا ہے تو دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پہلے یہ کہا شاعر نے, اے جہانگیر تو یہ مانتا ہے کہ رسول نے علی کے لیے کہا ہے کہ یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. یہ غدیر کی حدیث ہے, دعائے ندبہ میں بھی ہے, حدیث قصہ میں بھی ہے. یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی, کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے, تمہارا خون میرا خون ہے. میں بس صرف 50 منٹ اس لیے میں ہر چیز شارٹ کر رہا ہوں. اور یہ حدیث کو مانتا ہے. تو پورے یہ جو علماء تھے نا, ان لوگوں نے بھی کہا ہاں رسول نے کہا تھا علی کے لیے. لیکن جب امام کے معاملے میں کوئی گستاخی کرتا ہے نا تو اللہ ذلیل کیسے کرتا ہے دیکھیں آپ. یہ اپنے آپ کو بہت سورما سمجھ رہے تھے, یہ علماء سمجھ رہے, سورما سمجھتے تھے. کبھی بھی امام کے معاملے میں سر مت اٹھاؤ, سمجھ رہے ہیں میری بات, کبھی سر مت اٹھاؤ. شیعہ کی پہچان سر اٹھانا نہیں ہے, سر کو جھکانا ہے. کسی چیز پہ غرور مت کرو. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تم مانتے ہو یہ حدیث کو, یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی, یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا خون میرا خون. سب نے کہا ہاں رسول کی حدیث ہے. تو کہا اب سنو 2 مصرے, اب سنو, بڑے مشہور مسئلے میں نے پڑھا اسے. بولے کہا اب سنو,
اس نے پلٹ کے کہا 400 سال پرانی شاعری ہے، گر لحموں کا لحمی، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ دوستو میرے پاس بالکل وقت نہیں، 20 منٹ رہ گئے خالی۔ اصل بات یہاں کیا ہے، اس شعر نے اس نے انہیں کہا کہ یا جہانگیر اگر لحموں کا لحمی رسول نے کہا ہے تو اب اگر کوئی علی کو علیہ السلام نہیں کہتا تو اس میں توہین رسالت نہیں ہے، توہین علی نہیں ہے بلکہ توہین رسالت ہے۔ توہین رسالت لازم ہے کہنا علیہ السلام۔ اس 2 مصروں نے ان کو چھوڑ دیا، جان بچ گئی، جان بچ گئی۔ جہانگیر نے کہا ناؤ یو کین گو، وہ واپس آئے، باہر نکلے، کالر کو یوں کیا، باہر آ گئے، گھر میں انٹر ہوئے۔ گھر میں جیسے انٹر ہوئے ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، بیوی نے ان کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے یہ جملہ نہیں کہا، کوئی کتاب میں نہیں ہے کہ سنو جہانگیر، سنو نور اللہ، اب بیٹھ جاؤ گھر میں، بہت ہو گیا اسلام کا کام۔ آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا بولے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، بہت ہو گیا، تم اکیلے رہ گئے، بلکہ بیوی نے سپورٹ کیا کہ اب تک جو کر رہے تھے اس سے زیادہ کرو، میں سپورٹ کرتی ہوں۔ اسی لیے ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے شادی کرو جو دین کے لیے تمہاری مددگار بنے۔ حسن کو، پیسے کو مت دیکھو۔ سمجھے میری بات؟ میں کیا کروں، میرے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، صرف 20 منٹس رہ گئے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ 2 حصے، عورت، ان کی بیوی اور یہ، ان دونوں نے مل کے اس پورے خطے میں شیعت کو مضبوط کیا ہے۔ دونوں، میاں اور وائف، بیوی اور میاں اور بیوی نے، ینگ لائف، میریڈ لائف، بچے، اس کے بعد وہ جذبہ کہ مجھے کربلا کے لیے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس شہر میں اس جگہ پر کوئی عزاداری نہیں کر سکتا تھا، کوئی مولا کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اگر یہ اس وقت قربانی نہیں دیتے تو یقین کرو، میں یوں نہیں کہتا، میں بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ شیعت بعد میں آتی۔ آج جو شیعت موجود ہے وہ صدقہ ہے ظاہری طور پہ نور اللہ شوستری کا۔ تو جب ان کے پاس آئے ہو تو جذبے کو لگا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی میں، پوری لائف میں، اور آخری 3 دن میں انہوں نے 3 کام کیے تھے۔ 40 سال اس شخص نے نماز شب پڑھی ہے۔ 40 ایئر سننا آسان ہے، علی والوں کی پہچان شب نماز بتائی گئی۔ اب 3 دن کم از کم یہاں ہو نور اللہ کے پاس، 3 دن ہو یہاں پہ، کم از کم ان 3 دن میں ان کو تحفہ دو نماز شب کا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں سے کچھ لے کر جاؤ تو کم از کم یہ کام کر کے جاؤ۔ 3 دن تک اگر نور اللہ کے پاس ہو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے بول رہا، تم 12 بجے مت پڑھو، 9 بجے سونا ہے تو سو جاؤ پڑھ کے، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھ کے سو جاؤ لیکن پڑھو۔ یہ بہترین تحفہ نور اللہ شوستری کو دو، اس لیے کہ جب تم شب نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو گے اللہم اغفر نور اللہ شوستری، تو وہ پلٹ کر تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ جو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا اس لیے کہ ایک چھوٹا احسان تم نے اس پہ کیا کہ نماز شب میں ان کو یاد کیا۔ یہ معمولی چیز کو مت سمجھو، آرڈنری چیز کو مت سمجھو۔ تمہارے مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، اگر صحیح معنی میں فیا لیتنی کا جواب دینا چاہتے، حسینی بننا چاہتے تو یہاں سے یہ سیکھ کے واپس جاؤ اپنے اپنے بستیوں میں کہ جاؤ تو یہ تحفہ دے کے جاؤ، آج سے شروع کرو۔ میں ممبر سے بول رہا، نور اللہ کے سامنے بول رہا، کیوں کیا بول رہا کہ اگر چاہو تمہاری تقدیر بدلنا تو ہو سکتا ہے آج ہی کی رات ڈیسٹینی بھی بدلے۔
شب نماز وہ چیز ہے، حسین ابن علی کی فیوریٹ نماز، مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. تو نور اللہ سوسری کے پاس جب آئے ہو عزاداری کرو، جب تک مجلسیں کر سکتے کرو، اس کے بعد گوسپ کرنے سے بہتر، باتیں کرنے سے بہتر 10-15 منٹ ان کے مزار پہ جا کر، ان کے اپنے ہوٹلز میں، اپنی مسجدوں میں جا کر نماز شب پڑھ کے نور اللہ کو تحفہ دے کے بولو کہ نور اللہ آپ کرتے تھے، مولا کا ارشاد ہے، حسین کی خواہش ہے، تو آج میں آج سے اپنی زندگی میں یہ عبادت کو ایڈ کروں. Learn something, take something. Don't waste your time. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو، لڑکیوں سے لڑکوں سے، اس مزار پہ آ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرو. گاسپ یا نہیں کرنا بیٹھ کے، یا بیٹھ کے دوسروں کی باتیں نہیں کرنا کہ وہ ایسا، پوری زیارت ضائع ہو جائے گی. کم از کم 4 دن یہ بیماری کو یہاں سے چھوڑ کے جانا. اگر یہاں بیٹھ کے بھی اگر بات کر رہے کہ وہ ہمارے شہر میں وہ ایسا تھا کہ دن تم کو انہوں نے زیارت کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. مقصد ہے زیارت کو نہیں سمجھا. دوسرا تحفہ ان کے بارے میں مشہور ہے ان کی زندگی میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ دن میں 3 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. 3 مرتبہ. آپ سوچو، زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے. تم یقین کرو اگر تم آج ان کے پاس آ کر زیارت عاشورہ کا تحفہ نماز شب کے ساتھ دو. یہ میں نہیں بول رہا، میرا فرزند زہرا بول رہا، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ فرزند زہرا کے جملے، زمانے کے امام کے جملے. 3 مرتبہ کا صلاۃ اللیل، نماز شب. پھر 3 مرتبہ کہا عاشورہ. کسی زیارت کی خواہش نہیں کی گئی، کسی زیارت کو سٹریس نہیں کیا گیا، کسی زیارت کے اوپر زور دیا نہیں گیا کہ یہ کرو، بلکہ عاشورہ کے لیے کہا گیا عاشورہ. اگر if you really want، کسی زیارت کو سٹریس نہیں کیا گیا، کسی زیارت کے اوپر زور دیا نہیں گیا کہ یہ کرو، بلکہ عاشورہ کے لیے کہا گیا عاشورہ. اگر if you really want to change your destiny، if you really want to change your life، اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری جتنی دعاؤں کو تم لے کر یہاں نور اللہ کے پاس آئے ہو ساری دعائیں قبول ہو، تو میرا یہ 3 کام کرنا. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو فوراً جا رہا مجلس کے بعد، شام میں مجھے دہلی پڑھنا ہے، میں تو فوراً جا رہا. میں یہ تحفہ دے کے جا رہا، نور اللہ کے سامنے بول کے جا رہا کہ جتنے زائرین آئے یہ لوگ ایک امید سے آئے. کوئی زائر ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے پاس کوئی دعا نہ ہو، کوئی زائر ایسا نہیں ہے جو بغیر امید کے یہاں آیا. آپ نے ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں پر آئے، تو ہزاروں روپے اگر تم نے خرچ کیا تو بلیو می، اگر تم نے کچھ کیا یہاں آ کر ان کے پاس سے لے کر گئے تو یقین کرو تم گھر نہیں جاؤ گے، تمہاری حاجت پوری ہوگی. یہ مولا حسین کی بارگاہ سے جسے مانگتے ہو نا، میں کچھ اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا کہ چینج یور لائف. اور یہ نہیں کہ نماز شب یہاں پڑھی، زیارت یہاں پڑھی، گھروں کو جا کے بھول گئے. سب سے پہلے اگر تم اپنے اعمال کو قبول کرانا چاہتے، سب سے پہلے اگر تم اپنی زیارت کو، اتنا بڑا جملہ بول رہا، غور سے سننا، اگر زیارت کو قبول کرانا چاہتے تو یہاں پہ گوسپ نہیں کرنا. نہیں سمجھے گوسپ کیا بول گیا میں؟ کوئی ایسی غیبت نہ کرو یہاں کسی کی. 4 دن ہو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ادرس، دوسروں کی باتیں مت کرو. اگر تم نے کیا یہاں کے گوسپ کی، یہاں کے بیک بائٹنگ کی، یہاں کے اگر غیبت کی، تو نور اللہ شوسری کبھی تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. ذمہ داری سے بول رہا، اعمال ختم ہو جاتے. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا. میں نے پہلے کہہ دیا، جو مجھے سنا ہوا ہے پورا مجمع جانتا، میں اس انداز سے مجلس نہیں پڑھتا. میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں آئے ہو تو سب زائرین کی زیارت قبول ہو، اور جب تم جاؤ تو آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، جھولیوں کو بھر کے واپس جاؤ. You will see the difference in your life. You will change the difference in your life. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تمہیں عطا کیا کرتا ہے. شیعہ کو ایسے آگے بڑھنا ہے، ایسا جانا ہے. شیعہ یہاں ہے،
دوسری ان کی زندگی کا نماز شب و زیارت عاشور. آخری بات, لاسٹ نائٹ جب ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے زیارت جامعہ پڑھی تھی. زیارت جامعہ 4 لائن کی یا 5 لائن کے اندر جو کتابیں ہیں اس میں موجود ہے. زیارت جامعہ بھی زمانے کے امام کی خواہش ہے. میرے پاس وقت کی تنگی ہے ورنہ میں 2-3 واقعات ابھی بتاتا آپ کو ان کی زندگی کے. آپ 3 کام کرو یہاں پہ, 3 دن یہاں ہو, شب نماز, عاشورہ اور جامعہ. جامعہ صغیر پڑھو. تم کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ جامعہ صغیر کیا تحفہ ہے ہمارے پاس. بلیو می میری بات پہ یقین کرو, یہ پلیٹنم اور گولڈ کا مائن ہے جامعہ. جامعہ صغیر 4 لائن یا 5 لائن کی زیارت. 14 معصومین کے نام, 14 معصومین کو سلام ہے اس میں. آپ خود انصاف سے بولو کہ 14 کو تم سلام کرو گے. سلام کیا ہے؟ جب آپ سلام کرتے تو سامنے والا علیہ السلام تو بولتا نا, 14 علیہ السلام بولیں گے. آپ سوچیں یہ بات میں کیا بولا آپ کو. 14 معصومین اگر جب کوئی سلام کا جواب دیتا تو ادھر ادھر دیکھ کے نہیں دیتا. جب کوئی سلام کرتا تو اسی کو دیکھ کے جواب دیتے. میں کیا بولا؟ نہیں, جب آپ کوئی مجھے سلام کرے گا تو میں یوں دیکھ کے جواب نہیں دوں گا بلکہ اس کو دیکھوں گا, دیکھ کے جواب دوں گا. تو آپ سوچو 14 معصومین اگر آپ کو دیکھ کے جواب دیں. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. مادر حسین اگر دیکھ لے کافی ہے. یہ چینج لانا. یہ 3 کام کرو جانے سے پہلے, اور اس کے بعد میرا ای میل لے لو, میرا ٹیلی فون لے لو. لیٹ می نو تمہاری زندگی بدلتی کیسے, دعائیں قبول کیسے ہوتی. شہید کو بدنام مت کرو یہاں آ کے. چوتھی چیز میں لڑکیوں کو بول رہا, بغیر حجاب کے مزار میں مت گھومو یار. تمہاری زیارت سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں آنا نہیں ہے, یہاں آ کے ان کو خوش کر کے جانا ہے. سمجھ میں آیا؟ کربلا بھی جا رہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. صرف جا کے آنا نہیں ہے. پلیز آئی ریکویسٹ یو, ایسا مت کرو کہ تمہاری زیارت ہزاروں روپے خرچ کر کے آئے ہو نا, تو ٹیک سم تھنگ نا. اپنی زیارت کو کیش کرواؤ نا. نہیں, اس سے بڑی بارگاہ ہندوستان میں نہیں ہے بابا. معصومین کا روزہ الگ ہے. ہمارے پاس یہاں ہندوستان میں کوئی معصوم کا روزہ نہیں ہے. جس کو بیٹا فاطمہ کہے اس کا مقام کیا ہوگا. پوری ان کی تاریخ ہے, زندگی ہے. تو یہاں آ کے اس طرح مت جاؤ واپس. کوئی یوز ہی نہیں ہے تمہارا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے زندگی کا. زیارت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. زیارت ایسی ہو کہ 360 ڈگری چینج آ جائے لائف میں, وہ زیارت ہے. تو لڑکیوں سے بول رہا, ٹیلی فون کے ٹونز اگر ویسی ہیں, ابھی تک میں آ رہا تھا میں نے سنا, اس لیے افسوس سے بول رہا ہوں. افسوس سے بول رہا یار, افسوس. I'm sad, I'm really sad to say this. اب میں اپنے مومنین کو کیوں بولوں؟ مجھے افسوس یہ ہوتا کہ تم نور اللہ شوستری کے مزار میں ہو, تم کو پتا ہے کہ 24 بار 4 5 10 مجلسیں ہو رہی, اور تم یہ سوچ کے اپنے اپنے گھروں سے آئے کہ میں جاؤں گی اور یہ دعا یہ مانگ کے آؤں گی. اپنی زندگی کو پتہ نہیں کن کن حالات سے تم لوگ یہاں آئے ہو. تو تم یہ سوچو یہاں آنے کے بعد وہ کام کر رہے اپنے ٹیلی فون کے رنگ ٹونز کو اب تک نہیں بدلے, یہاں آنے کے بعد بھی. ویری بیڈ. کیا فائدہ یہ زیارت کا؟ خود بھی سن رہے, لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر رہے, سب کا گناہ اپنے سر پہ لے رہے. ارے بابا کم از کم اتنا تو احترام کرو. فائدہ کیا ان زیارت کا؟ میں بار بار کہہ رہا, یہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, یہ تقدیر کو بدلنے کی جگہ ہے. یہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, یہ مولا حسین سے قریب ہونے کی جگہ ہے. یہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, یہ تم اپنے امام سے کلوز ہونے کی جگہ ہے. یہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, تمہاری آخرت سدھرنے کی جگہ ہے. یہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ذریعے حسین تم کو دیکھ لے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
وہ جذبہ، وہ بس میں آخری جملے میرے، وہ کام کا جذبہ، دین کی خدمت کا جذبے کو پیدا کرو اور سپورٹ کرو یہاں کی انتظامیہ کو، کام کرو جیسا ان کا بس جذبہ تھا نا دین کو کام، دین کے لیے کچھ کرنے کا، وہ جذبے کو پیدا کر کے یہ دعا ضرور مانگنا شہید کے بعد کہ اللہ شہید کا جو جذبہ تھا ٹو سرو دا اسلام، ٹو سرو دا کربلا، کمیونٹی کی خدمت کرے، حسین کی دین کی خدمت کرے، حسین کی تعلیمات کو پہنچائے، وہ جذبے کی دعا مانگو کہ پروردگار اب تک جو زندگی میری بچی ہوئی ہے اس زندگی میں مجھے موقع دے، give me chance to serve the community، مجھے موقع دو کہ میں بھی دین کا ایسی خدمت کروں اور بے لوث خدمت کروں جیسے یہ اپنے نام کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں کرنا، یہ دعا مانگنا کہ پروردگار مجھے جیسا شہید کا جذبہ تھا حسین کی آزاداری کے لیے، تعلیمات حسین کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، وہی جذبہ ہمارے پاس بھی آ جائے، اور انشاءاللہ اگر آیا تو جیسا ان کے نام کو حسین نے باقی رکھا ویسے تمہارے نام کو باقی رکھے۔ ادروائز یاد رکھو جس جگہوں سے آپ لوگ یو پی سے، بہار سے، حیدرآباد سے آئے گمنامی میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے زمانے میں ہزاروں شیعہ تھے، کسی کا نام ہے آج؟ کسی کا نام ہے؟ ہزاروں لاکھوں مولا کے چاہنے والے تھے، نام کس کا باقی ہے؟ پیسہ نام نہیں رکھتا، دولت سے نام باقی نہیں رہتا، حکومت سے نام باقی نہیں رہتا، اقتدار سے نام باقی نہیں رہتا، طاقت سے نام باقی نہیں رہتا۔ If you do something for مولا حسین، تمہارا کردار ہو حسین کا کام کرو تو تمہارا نام باقی رہے، ادروائز گمنامی میں جاؤ گے۔ یہ جذبہ، یہ دعا کر کے جانا آج سے 3 دن تک کہ اللہ وہ جذبہ جو ان کا تھا ہمارے پاس بھی آتا، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا خطیب الایمان کے درجات کو بلند کرے۔ بڑا کام کیا خطیب الایمان نے، ان کے بچے اب کر رہے ہیں۔ دوستوں مجھے 3 بجے مجلس ختم کرنا ہے، بس میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، 50 منٹ کی۔ بہرحال جو میسیج دیا ہوں، اتنا بڑا مجمع سامنے آ گیا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میری آج دعا ہے کہ جتنے یہاں جمع ہیں شہید ان سب کی زیارت کو قبول کر لو، اور جو یہ حاجات کو لے کر آئے ان کے حاجات کو پورا کرو، اور ہماری زندگی میں وہ جذبے کو پیدا کرو کہ جو جذبہ دین کے لیے آپ کے پاس تھا۔ لیکن جو باتیں میں نے بتائیں اس پہ عمل کرو گے تو آئے گا، زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہے کہ مجھے جو وہ تو کریم ہے دے دے گا، لائف نہیں بدلے گی۔ جو جذبہ شہید کا تھا نا ویسا آنا، اس لیے کہ انہوں نے کربلا والوں کے لیے کام کیا تو حسین ان کے نام کو باقی رکھا۔ کربلا والوں میں آج شہید کے بارے میں ایک ہے کہ شہید آخری حصے میں زندگی کے جو اچھا ان کے بارے میں یہ بھی بہت ہے کہ یہ جب بھی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، 5-10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے مولا حسین کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہمارے سارے مرجعوں میں یہ آغا خمینی کے بارے میں بھی، آغا اللہ سید ابو القاسم الخوئی کے بارے میں، آغا بہجت کے بارے میں، آغا رضا الپیگانی، آغا عراقی۔ مرجعوں کی عزت کرو، اس لیے کہ مرجع ہماری عزت ہے۔ میری ٹاپک نہیں ہے، یہ اپنے دور کا وہ پرسنالٹی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہ روزانہ بیٹھ کر 5 یا 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے مولا حسین کو یاد کر کے روتے تھے۔ قبولیت نماز ہے، قبولیت عبادت ہے۔ میں نے 3 کام بتایا آپ کو، یہ پورے مجمع میں اگر آج ایک نے بھی شب نماز پڑھی، عاشورہ پڑھی، جامعہ پڑھی تو آج یہ مقصد میرا پورا ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے یوتھ کو بولتا ہوں، I'm not telling about me، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا۔ بہترین تحفہ شہید کو دے کے جانا آج رات میں، اس کے بعد دیکھنا تم دعا، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، دعا دے دینا، صرف دعا چاہیے مجھے۔ شب نماز پڑھ کے مولا حسین کو یاد کر کے رونا، ان کا نام لینا،
عاشورہ پڑھ کے حسین کی غربت کو یاد کرنا، جامعہ پڑھ کے یہ ایام اب شہزادی کے آنے والے ہیں، فاطمہ کی مصیبت کو یاد کرنا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ شہید سن رہے میری مجلس، آج کی مجلس میں شہید کو تحفہ دے رہا ہاتھ جوڑ کے کہ شہید آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا پڑھنے کا۔ یہ آنر ہے، یہ عزت ہے کہ شہید کے مزار پر ذکر حسین کرنا۔ بس اس مجلس کو مولا حسین کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ آپ سے ایک ہی خواہش کہ ان تمام زائرین جو بیٹھ کے سن رہا، ان کے ایک ایک آنسو کو بی بی قبول کر لیں، ایک ایک آنسو کو قبول کر لیں۔ آخری مجلس میں شہید جس دن شہید ہوئے، اس دن جو مصائب کو یاد کیا وہ اس شہید کے تھے۔ ابھی ریسنٹلی اس روایت کو میں نے کتاب میں پڑھا، لاسٹ ڈے جس دن آپ کی شہادت ہوئی، اس شہید کے تھے کہ جس شہید کو ہر معصوم نے یاد کیا۔ سمجھ گئے، سمجھ گئے۔ کربلا کا یہ وہ شہید ہے جس کو ہر معصوم نے یاد کیا۔ زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والے نے جب پوچھا تھا، ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، علامہ مجلسی نے بھی اس کتابچہ میں اس واقعے کو لکھا کہ زمانے کے امام نے سے ہر امام نے شہید کو یاد کیا۔ کربلا کا یہ عجیب شہید، اس شہید کے بارے میں یہ کہا گیا، زمانے کے امام سے جب پوچھا گیا مولا کس شہید کا ذکر کرے، تو امام نے کہا کہ روزانہ میرے کربلا والوں کا ذکر کرو، اس لیے کہ میں بھی کرتا ہوں، روتے ہیں مولا۔ کہا ہر شہید کا ذکر کرو، میرے جد کا ذکر ضرور کرنا۔ مولا حسین کے بعد آئین الحسن و آئین الحسین، آئین ابناء الحسین، صالحم بعد صالح۔ آج جمعہ کا دن ہے، امام نے یہ کہا ہوگا۔ مولا آباد رکھے، مولا آپ سب کو آباد رکھے۔ اس کے بعد کہا کہ ہر شہید کا ذکر کرو، میرے جد کا ذکر ضرور کرو۔ پھر کہا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک اس شہید کا ذکر جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ آنکھوں میں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بلند ہو گئی۔ جو میری دادی کے پردے کا محافظ تھا، مولا عباس کا ذکر کہا۔ دوسرا کہا کہ اس شہید کا ذکر کرنا کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، وہ رباب کا بیٹا علی اصغر۔ میں آج شہید کو یہی تحفہ دے رہا آپ سب کی طرف سے، حسین کے اس بچے کا ذکر کروں گا۔ آج مجلس میں پرسہ اس بیوی کو دو جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی، جس نے خبر حسین پہ رخسارے کو رکھ کے کہا تھا کہ میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی۔ تکلف سے نہیں رونا، آج تکلف سے رونے کا دن نہیں۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی اصغر اس شہید کا نام ہے دوستو کہ 6 مہینے کا سن ہے، لیکن پیاس کا ہی وہ شدت اٹھائی، ایسا پیاسا، اور وہ برداشت کا جذبہ علی اصغر کے پاس تھا۔ اتنا حسین تھا میرا شہزادہ، اتنا خوبصورت تھا میرا شہزادہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شہزادے کا چہرہ میرے مولا جیسا، مولا کا بچپنا تھا۔ علی اصغر اتنے حسین تھے، ہر امام نے یاد کیا۔ چوتھے امام نے سے جب منہال نے پوچھا تھا کہ کیا آپ راضی ہیں،
مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے۔ امام خاموش بیٹھے، پھر پوچھا مولا آپ راضی ہیں، خوش ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے منہال بدلہ لے رہا؟ امام نے سر کو اٹھایا، چوتھے امام نے ایک ہی جملہ کہا، یہ بتا منہال کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ بس یہ سننا تھا، منہال کام گیا۔ کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، جس نے عباس کے شانے کاٹے، علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ میں رک رک کے پڑھوں گا۔ تو امام نے کہا کہ سنو، ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے وہ اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے۔ منہال واپس آئے، وہ لمحہ کہ مختار سامنے، صبح کا وقت ہے، مسجد کوفہ ہے۔ منہال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ مختار نے پوچھا بے شک کبریائی اللہ کے لیے وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بتائی کہ سامنے ہرملہ زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ منہال نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ارے میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ ہرملہ کو بلا کے کہا کہ ہرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا۔ اس نے کہا امیر میں نہیں بتا سکتا۔ مختار نے کہا کہ تجھے لازم بتانا ہوگا۔ بس عزیزو ظالم کے منہ سے سنو اس نے کربلا میں کیا کیا۔ ظالم کہتا ہے کہ امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، میں جب تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ کہتا ہے امیر میں 4 تیر کو لے کے 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا، 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا۔ 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر صرف نشانے پہ لگے۔ عزیزو جب 3 تیر نشانے پہ سنا تو مختار تڑپ کے رونے لگا کہ پتہ نہیں وہ اب کیا سنانے والا ہے، کیا سنانے والا۔ مختار رونے لگے، منہال رونے لگے، جتنے مولا کے چاہنے والے تھے سب رونے لگے۔ اب پتہ نہیں کون سا ظلم یہ بتائے گا۔ تو کہا کہ بول تو نے کیا کیا؟ پرچہ لکھنے والے پرچہ لکھ رہے، روایت لکھنے والے روایت لکھ رہے۔ مختار نے کہا بول ہرملہ تو نے 3 تیر کہاں لگائے؟ تو کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، وہ میرا تیر تھا جو مشق سکینہ پہ چلا۔ اسی طرح برسا دینا، اسی طرح برسا دینا۔ مولا آباد رکھے، مولا تڑپ کے رو، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ نور اللہ شوستری تمہارے اس پرسے کو بی بی تک پہنچا دے۔ کا پہلا تیر وہ تھا جب مولا عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا، لیکن عباس اسی انداز سے گھوڑے کو تیز چلا رہے تھے، لیکن جب تیر چلا تو عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب عباس خیمے کی طرف نہیں گئے۔ کہا دوسرا تیر وہ تھا جب آخری لمحات میں حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، کوئی برچھی مار رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، میں نے ایک ایسا تیر مارا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ مولا آباد رکھے، بی بی آباد رکھے۔ کا تیسرا تیر وہ تھا جب حسین اپنے علی اصغر کو لے کر آئے اور آ کر جب کہا کہ میرا بچہ پیاسا اسے پانی پلا، عمر صاحب نے کہا ایک تھا کلام الحسین، کہا میں نے نشانہ لگایا اور تیر چلانا چاہتا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، زمین پہ گر گیا، پھر لگانا چاہا پھر کانپ رہا تھا۔ تو عمر صاحب نے کہا ہرملہ اتنے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو میں نے کہا عمر صاحب
ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ حرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا انا للہ۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ بی بی آباد رکھے، بی بی آباد رکھے۔ 2 منٹ، صرف 2 منٹ اور مجلس ختم۔ میں پوری مجلس کو نور اللہ شوستری کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس کو علی اصغر کے صدقے میں حسین تک یہ مصائب کو پہنچا دو۔ 2 منٹ کے بعد میں ختم کر رہا مجلس کو۔ آج ایسا پرسا دینا، اب اتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہاری گودوں میں بچے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھو، رباب کی گودی کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کہیں رباب بھی بیٹھی ہوئی ہو، کہیں رباب بیٹھ کے تم سے پرسا لے رہی ہو۔ بس 2 منٹ مجلس تمام ہو گئی۔ حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، میدان سے خیمے تک پہنچے۔ حسین نے رباب کو علی اصغر کا صورت بتائی، ماں کا جملہ کہ ہائے میرے لال کا تیرے اتنے بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11 محرم کو رباب نے جب علی اصغر کو دیکھا، حسین کے لاشے کو دیکھا دھوپ میں، تو پلٹ کے کہا اونٹ کی بلندی سے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا، اس ماں کی طرف دیکھو۔ رباب نے دیکھا کہ حسین کا پامال لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، تو رباب نے اونٹ کی بلندی سے کہا کہ میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ اب شام سے جب واپس آئی تو مدینے کی زندگی رباب کے ایسی تھی کہ صبح ہوتی گھر کے سینے خانہ میں آ جاتی، کربلا کا رخ کرتی اور کہتی میرے آقا تمہارا لاشا دھوپ میں تھا، رباب سائے میں کیسے بیٹھے۔ ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی، زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا جا کے ماں کو اندر لے کر آ جاؤ۔ امام نے جا کے کہا اماں اندر آئیے، کہا نہیں بیٹا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو امام نے حکم نافذ کیا، رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا، مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی خاموش ہوئی، جیسی خاموش ہوئی چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی، لیکن رباب کے پہلو میں ایک گٹھری تھی جو شام سے لے کر آئی تھی، ایسا لگا کے روتی تھی۔ جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو لگا کے کہتی تھی میرے بچے تو بھی نہیں رہا، تیرا جھولا بھی جل گیا، ماں زندہ کیسے رہے۔ اپنی صحیح کو قبول کر لے، ہم کو وہ جذبہ عطا فرما، توفیق عطا فرما جو نور اللہ شوستری میں تھے، وہ جذبہ تھا دین کی خدمت کا، ہم کو بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم اپنے اپنے وطن میں جا کر دین کی خدمت دنیا بھر میں ایسے کریں جیسے تو چاہتا ہے۔ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے۔ رباب کے بچوں کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ یہاں جتنے زائرین ہزاروں کی تعداد میں اس وقت یہاں ہیں، اللہ نور اللہ شوستری کی زیارت کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، خطیب الایمان کے درجات کو بلند فرما، جو انتظامیہ یہاں کام کر رہی ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، بیمار کربلا کے صدقے میں ہر بیمار کو صحت دے دے، میری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت عطا کر، پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے یوتھ میں ایک ریولوشن کو پیدا کر دے، جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، وہ جذبہ پیدا کر ہم تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت ایسے کریں جیسے مولا حسین ہم سے چاہتے ہیں۔ پروردگار مولا حسین کے نام پہ زندہ رکھ اور انہی کے نام پہ دنیا سے اٹھانا، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے سیدنیوں کے روضے سیریا میں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر نور اللہ شوستری اور خطیب الایمان اور جتنے یہاں مرحومین دفن ہیں پورے اس احاطے میں جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں. گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ. ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290.